اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرہ۔ مدرسہ منظر الاسلام آستانہ گنج شکر بڑا میدان ناظم آباد کراچی پاکستان سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں قاری عمیر صدیقی یوٹیوب چینل۔ اس کے علاوہ وہ میرے فرینڈ جو کہ میری فیس بک آئی ڈی حافظ محمد عمیر صدیقی پر مجھے سماعت فرما رہے ہیں، ان سب کو میں بتاتے چلوں آج پاکستان میں 11 رمضان المبارک ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے ہمارا روزانہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے 6:30 بجے تک یہ سلسلہ آپ لوگ جو ہے سماعت فرماتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سورۃ الانعام کا تعارف۔ تو سورۃ الانعام کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی، اور آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورۃ الانعام قرآن مجید فرقان حمید 6 پارے کی یہ صورت ہے۔ سورۃ الانعام قرآن مجید فرقان حمید کی 6ٹھی صورت ہے، جس کی آیت ہیں 165 165 اس کی آیت ہیں۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی، اور اس کے نام کے معنی ہیں، عربی میں اس کا نام ہے انعام، اور اردو میں اس کے معنی ہیں مویشی یعنی گائے وغیرہ، اور گائے وغیرہ کو پالنے والے مویشی اس کے معنی ہیں۔ زمانہ نزول اس کا جو ہے وہ ہے مکی دور ہے، یعنی یہ مکی صورت ہے اور مکے میں یہ نازل ہوئی۔ صورت کے حساب سے قرآن مجید فرقان حمید کی 6ٹھی صورت ہے سورۃ الانعام، اور ہے بھی 6 پارے میں، اور اس کا عدد پارہ شمار ہوتا ہے 7واں اور 8واں، اور الفاظ اس میں ہیں سورۃ الانعام میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں 3055 اس کے الفاظ ہیں۔ اس میں حروف جو ہیں وہ ہیں 12418 اس کے حروف ہیں۔ اس سے پہلی جو صورت ہے وہ سورۃ المائدہ ہے، جس کا کل ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور مائدہ کے معنی ہیں دسترخوان کے۔ اس کے بعد جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الاعراف، کل انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا تعارف پیش کریں گے، اور آج جس کا ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے سورۃ الانعام، جس کے معنی ہیں مویشی۔ اب اس کے نام کے بارے میں ہم تھوڑی گفتگو کرتے ہیں کہ سورۃ الانعام کا نام کیوں رکھا گیا، کس وجہ سے۔ تو فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی اس صورت کے رکوع 16 اور 17 میں بعد انعام مویشیوں کی حرمت اور بعض کے حلت کے متعلق اہل عرب کی تدبیر کی گئی ہے، یعنی مویشیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اس صورت کا نام، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب اس کے زمانہ نزول کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں کہ سورۃ الانعام کا زمانہ نزول کیا ہے، تو فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 20، آیت نمبر 23، آیت نمبر 93، آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 151 تا 153، اور سورۃ الانعام آیت نمبر 114۔ ان تمام آیتوں میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ پوری کی ہے کہ سورت مکے میں بیع وقت نازل ہوئی، یعنی یہ پوری سورت جو ہے بیع وقت نازل ہوئی۔ بیع وقت سے کیا مراد ہے یہ ذرا سماعت فرمائیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید جو مکمل ہمارے سامنے ہے، یہ تقریباً 23 سال میں نازل ہوا۔ کتنے سال میں؟ جو لوگ سن رہے ہیں کمنٹس میں مجھے جواب بھی دیجیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید 23 سال میں نازل ہوا۔ اور قرآن مجید کو جمع کس طرح کیا گیا، اس پر میرا پورا بیان میری فیس بک آئی ڈی پہ بھی آپ کو مل جائے گا، اور میرے یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کو بیان مل جائے گا کہ قرآن مجید کو کس طرح جمع کیا گیا۔
تو قرآن مجید فرقان حمید 23 سال میں نازل ہوا، مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ سورت مکے میں 42 وقت نازل ہوئی، ایک وقت میں نازل ہوئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بہن اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم چلا، سیکھنے کو ملا کہ اونٹنی کی سواری کرنا، اونٹنی پر بیٹھنا، اونٹنی کا سفر کرنا یا وہ اونٹ ہو، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 28ویں پارے میں سورہ حشر کی آخری رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مگر قربان جائیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ یہ قرآن مجید جس کے بارے میں قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، روئی جیسا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مگر یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اطہر ہے کہ اس پہ قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا گیا، اور اسی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے کہ آج مسلمان کے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، 10 سال 11 سال 12 سال، اس کے دل میں بھی پورے قرآن مجید فرقان حمید حفظ ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو فرماتی جب کہ سورۃ الانعام نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر تھے، اور اونٹنی کی نکیل آپ کے ہاتھ میں تھی، اور اونٹنی پر اتنا وزن ہو گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اونٹنی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ روایت میں اس کی بھی یہ صریح ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات اس سورۃ الانعام کو قلم بند کر دیا گیا، یعنی پوری سورۃ الانعام کو اسی رات کو قلم بند کر دیا گیا۔ یہ تو تھی سورۃ الانعام کے نام کے حوالے سے۔ اب ہم سنتے ہیں کہ سورۃ الانعام کا شان نزول کیا ہے، کس وقت یہ جو ہے سورہ انعام جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو فرمایا میرے بھائیوں میری بہنوں، زمانہ نزول متعین ہو جانے کے بعد ہم بآسانی اس پیش منظر کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں یہ خطبہ ارشاد ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ مکے میں نازل ہوئی ہے سورۃ الانعام، اس وجہ سے 12 سال آپ نے جو نے کہنا دین اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ قریش کی مداحمت، ستم گیری و جفاکاری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ظلم ستم سے عاجز آ کر اپنا ملک مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو چکی تھی، اور حبش میں آپ کی تبلیغ کے اثر سے مکہ میں ارد و گرد نواح میں قبائل میں بھی سال افراد دے پر دے اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، لیکن قوم بحیثیت مجموعی رد و انکار پر تلی ہوئی تھی۔ جہاں کہیں شخص اسلام کی طرف ادنا میلان بھی ظاہر کرتا تھا، اس پر طعن، ملامت، جسمانی اذیت، معاشی مقاطع کو ہدف بنایا جاتا، اس کو تنگ کیا جاتا جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ اس تاریک ماحول میں صرف ہلکی سی شیوہ تھی جو یثرب کی طرف سے نمودار ہوئی، اور جہاں سے لوگوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کرنا شروع کر دیا۔
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مدینہ منورہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 12 سال جو ہے کہ دعوت دی، اس کے بعد آپ جب جو ہے طائف کی طرف گئے تو آپ پر بھی طائف میں بھی بڑے ظلم کی گئے، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیغام آیا یثرب کی طرف سے، جسے آج ہم اور آپ جو ہے وہ مدینہ کہتے ہیں، مدینہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہمارے طرف آپ ہجرت فرما کر آ جائیں، کیونکہ مدینہ کے لوگ بڑی محبت کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہ تو میں نے شان نزول بتایا۔ اب اس کے حوالے سے سورۃ الانعام کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے ہیں، وہ سماعت فرمائے۔ فرمایا اس کی مباحثت یہ ہے کہ ان حالات میں یہ خطبہ ارشاد ہوئے کہ جس کے مضامین کو 7 بڑے عنوان پر تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1، شرک کی ابتدال اور توحید، عقیدہ توحید کی طرف دعوت کی گئی، یعنی شرک کا رد کیا گیا اور عقیدہ توحید کی دعوت دی گئی سورۃ الانعام میں۔ سورۃ الانعام کا جو بڑا خطبہ ہے وہ دوسرا خطبہ سنیں، سماعت فرمائے۔ دوسرا خطبہ اس میں یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کی تبلیغ کی گئی، یعنی آخرت پہ ایمان لایا جائے اس بات کی گئی، اور اس غلط خیال کی تدبیر کی گئی زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی ہے اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ جس طرح آج اہل ہنود میں ہندوستان میں اور اہل ہنود یعنی ہندوؤں میں یہ کیا نام ہے عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے دنیا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ جو آخرت پہ ایمان رکھنے کی بات ہے، یہ بات جو ہے سورۃ الانعام میں بیان کی گئی۔ نمبر 3، جاہلیت کے ان تمہدد کے تدبیر کی گئی جن میں لوگ مبتلا تھے، یعنی جاہلیت کے جو دور میں لوگ مبتلا تھے اس سے لوگوں کو باز رکھنے کی تلقین گئی، بات کی گئی، خطبہ ارشاد فرمایا گیا سورۃ الانعام میں۔ نمبر 4، ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلام معاشرے کی تعمیر چاہتا تھا، اس کی جو ہے کیا نام ہے بات کی گئی سورۃ الانعام میں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے اس دعوت کو بھی بیان کیا گیا، اور اس کے خلاف جو لوگ باتیں کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، اس اعتراض پر جواب دیا گیا سورۃ الانعام میں۔ نمبر 6، طویل جد و جہد کے باوجود دعوت کے نتیجے میں خیر نہ ہونے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر جو اضطراب تھا، دل شکستی تھی، جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اس پر تسلی دی گئی مسلمانوں کو کہ تم تسلی رکھو۔ اور یہ بات ہمیں آج سیکھنے کو ملی کہ جب انسان کو کوئی دکھ پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ اس دکھ پر ہم صبر کریں، اور سامنے والے کو اگر کوئی دکھ پہنچے تو ہمیں چاہیے اس پر ہم جو ہے اس کو تسلی دیں۔ نمبر 7 اور آخری بات، منکرین و مخالفین کو ان کی غفلت و سرشاری اور ناداشتہ خودکشی پر نصیحت و تنبیہ و تحید کی گئی، یعنی جو لوگ خودکشی کرتے تھے تو خودکشی کو حرام کہا گیا، وہ حرام بھی اسی صورت میں سورۃ الانعام میں کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، گفتگو میں مجھ سے اگر کہیں غلطی کوتاہی کمی پیشی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ کل دوبارہ 6 بجے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی سورۃ الاعراف کے تعارف کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں کو تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر لائک کر دیجئے گا، کمنٹس کر کے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے گا۔